بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میرے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی یہ زندگی عزت اور مال اور حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں، ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ نے تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنرز اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، زبان کی بنیاد پر، رنگ، نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا۔ نمبر 16، اے اللہ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین۔